عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن جیسے کہ آج پوری دنیا میں کرسچن بھی مناتے ہیں 25 دسمبر کو کرسمس جو مناتے ہیں، الگ الگ روایتیں واللہ عالم جو بھی ان کی پیدائش کا دن رہا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آخر میں اپنی گود میں انہوں نے کیا کہا؟ والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، کہتے ہیں مجھ پر اللہ کی سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں کہ گود میں ہی بولتے تھے، بس اتنا بولے اور خاموش ہو گئے۔ پھر جب بولنے کی عمر آئی بچوں کی تب آپ پھر بولنے لگے۔ جب آپ پھر جوان ہوئے اور عجیب و غریب باتیں، ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی ہر زمانے میں پاک لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جب نبوت گود میں عطا کی تھی تو جوان ہوتے ہی آپ نے تبلیغ اپنے دین کی شروع فرمائی، لوگوں کو ایمان کی طرف بلائے، ایک خدا کی عبادت کی طرف، آخرت کی طرف لوگ آتے رہے اور آپ کی طرف متوجہ ہوتے رہے۔ یہ زمانہ یہودیوں کا ہے، بڑے ڈینجر لوگ ہیں ہر زمانے میں یہ یہودی، ان کے اوپر اللہ نے قرآن میں لعنت فرمائی ہے۔ ان یہودیوں نے تقریباً 10,000 نبیوں کا قتل کیا ہے۔ یہودیوں نے اس وقت بھی نبیوں کی دشمنی کی تھی، اب عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ یہودیوں کو یہ چاہیے تھا کہ ان کی طبیعت میں جیسی ہے ویسی شریعت ہونی چاہیے، الگ سے اللہ کے احکامات کو نہیں ماننا ہے، کتاب کے جو احکامات ہیں اسے نہیں ماننا ہے، نبیوں کے احترام نہیں ہے، ان کو خود کی بنائی ہوئی شریعت چاہیے۔ بڑے امیر لوگ کچھ غلطی کریں تو انہیں معاف کرنا چاہیے، غریب لوگ کریں تو انہیں خوب مارنا چاہیے، یہ یہودیوں کی طبیعت تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ کی طرف لوگ ایمان والے بڑھنے لگ گئے، ان کو حواریین کہا جاتا ہے، جیسے میرے آقا کے ساتھیوں کو کیا کہتا ہے؟ صحابہ اکرام، صحابہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی صحابی تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ بڑے مخلص لوگ آپ کے ساتھ تھے، 12 لوگوں کا تو ذکر آیا ہے اور 4 مشہور شاگرد ہیں۔ انہی 4 لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری انجیل کو ترتیب دیا، یوحنا، لوقا، متی، مرقس، یہ 4، انہی کے 4 ناموں سے آج انجیل بھی، بائبل بھی ہے۔ بائبل یوحنا کو آج جان کہا جاتا ہے، یوحنا کو یہ بدل کر کے جان کہتے ہیں۔ متی جو ہے ان کو میتھیو کہتے ہیں، اور مرقس کو غالباً کچھ اور نام، مرکری و کچھ نام دیتے ہیں۔ اور یہ تمام جو عربی نام تھے یا عبرانی نام تھے اس زمانے کے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے 4 مشہور شاگرد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 معجزے آپ کو دیے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ پہلا معجزہ یہ ہے کہ وہ نابینا آدمی جو مادر ذات پیدائشی اندھا ہے، اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کو آنکھیں آ جاتی، اور جو کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے، سفید داغ کی بیماری یا کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو کوڑ کی بیماری ختم ہو جاتی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ مٹی کے پرندے ہوں انہیں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کر اڑ جاتے تھے۔ کہ اس وقت ٹوائز ہو سکتا ہے مٹی کے بنتے ہوں گے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم صرف مٹی کے پرندوں کو نہیں، کئی مرتبہ قبروں میں سوئے ہوئے مردوں کو بھی آپ نے زندہ کر کیا ہے۔ قبر پر کھڑے ہو کر کے آپ کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا تو مردہ زندہ ہو جاتا۔ آپ نے اپنی زندگی میں 3 مردوں کو زندہ کیا، اور وہ جیے بھی اور پھر چند دنوں کے بعد پھر مرے بھی۔ یہ معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ خاص باتیں ان کی یہ بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، اے لوگو تم اپنے گھروں میں جو کچھ جمع کرتے اور جو کچھ کھاتے ہو میں ان سب کی خبر دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھ کر امتیوں کے گھروں میں کیا ہے سب جانتے تھے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ پھر بھی یہ ظالم ہمارے نبی کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا۔ الحمدللہ بریلویوں کا یہی کہنا ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ احسان ہے کہ آپ نے صحیح سمت میں جو صحابہ کا عقیدہ تھا وہی عقیدہ ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ عیسائیوں کی جب تعداد بڑھ گئی تو یہودیوں کو خطرہ ہونے لگ گیا کہ یہ اب پوری کی پوری حکومت ان کے ہاتھ میں چلی جائے گی جو برسوں سے ہم لے کر چل رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور ان کے گھر کے اطراف جمع ہو گئے۔
عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ تمہارے دشمن تمہارے قتل کے در پہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین سے رات میں ملاقات کرتے ہیں، ان کو دین کے ساری باتیں پیش کرتے ہیں، اور جو انجیل تھی جس کو یہ بائبل کہتے ہیں وہ سب اپنے شاگردوں میں تقسیم کر دیا، اور سب کو الگ الگ جگہ جانے کا حکم دیا کہ تم فلاں جگہ چلے جاؤ، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، تم فلاں جگہ چلے جاؤ۔ اور پھر سب کو یہ اپنی آخری وصیت میں کہا میں اللہ کے حضور جا رہا ہوں۔ یہ ان کے آخری پیغامات تھے اپنے شاگردوں کو، اپنے صحابہ کو، اپنے حواریین کو کہا۔ ان کے حواریین سب چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے گھر میں۔ اب یہودیوں نے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ یہ قرآن سے جو بات ثابت ہے وہ میں بتا رہا ہوں، یہ آج تک عیسائیوں کو بھی ان کی کتابوں میں نہیں ملی بات، ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے، لیکن قرآن میں ہے۔ ہوا یہ کہ یہودی قتل کرنے کے لیے آئے اور اپنے ایک بندے کو، اپنے ایک قاصد کو گھر میں بھیجا، جاؤ دیکھو عیسیٰ ہیں کہ نہیں۔ وہ اندر آیا دیکھنے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام تلاوت میں مشغول تھے۔ اسی وقت قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور جو اندر آیا تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دیا اللہ نے، اور وہ بھی پوری شکل نہیں، آدھی شکل، اوپر سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت کا دکھتا تھا۔ وہ اندر ڈھونڈ ہی رہا ہے، بہت لمبا ٹائم ہو گیا۔ یہودیوں نے دیکھا ہمارا بندہ اندر گیا، ابھی تک آیا نہیں۔ بہت دیر انتظار کرنے کے بعد جب وہ نہیں آیا باہر، تو سارے یہودی تلوار سوتے خود ہی گھس گئے اندر، گھر کے اندر، اور جا کر کے دیکھا تو یہ شخص کھڑا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل تھا۔ پکڑ کر کے لائے اسی کو کہ عیسیٰ مل گیا، عیسیٰ مل گیا۔ وہ جوش میں تھے، لا کر کے سولی پر چڑھا دیا اپنے ہی بندے کو، اس کو سولی پر، سلیب پر چڑھا دیا اور قتل کر دیا۔ وہ پھانسی پر بیچارہ چڑھ گیا۔ اس کے بعد ان کی دماغ میں یہ بات آئی کہ ہمارا بندہ کہاں گیا؟ تو بعض لوگوں نے پیر یعنی ناف سے لے کے نیچے تک کا حصہ دیکھ کر کے کہا یہ تو ہمارا بندہ دکھتا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے یہ اگر ہمارا یہ آدمی ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گئے؟ وہ کہاں ہیں؟ گھر کے اندر سے کہاں چلے گئے؟ وہ اسی شک میں پاگل ہوتے رہے بیچارے۔ پھانسی پر چڑھایا اور اعلان بھی کر دیا سب کو کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دیا۔ بیچارے یہ عیسائی نادان لوگ یہودیوں کی بات پر مان بھی گئے کہ ہاں ہمارے عیسیٰ جو ہے صلیب پر چڑھ گئے، صلیب پر چڑھ گئے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں چڑھے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے اور وہ آئیں گے واپس۔ عیسائیوں میں بھی الگ الگ فرقے ہوئے، آرتھوڈکس ہے، کیتھولک ہے، اور پھر کئی فرقے ایسے ہیں جن میں پرانے زمانے کے عقائد پر وہ لوگ قائم رہے کہ اللہ کے وہ نبی ہیں، بیٹا نہیں ہیں۔ بہرحال ان میں فرقے پیدا کرنے والے یہودی ہیں کہ یہ واقعہ ہو کر 550 سال گزر گئے تھے، عیسائی یہودی لڑتے تھے، مرتے تھے۔ 570 سال گزر گئے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد، تب مکہ مکرمہ میں محمد الرسول اللہ تشریف لائے، میرے آقا تشریف لائے۔ اور پھر جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور قرآن اترنے لگا تو اللہ نے قرآن کی آیتوں میں 550 سال سے جو مسئلہ کہ کوئی حل نہیں کر پاتا کہ آخر ہوا کیا تھا، یہ اسلام کا احسان ہے یہ عیسائیوں پر بھی کہ قرآن نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں گئے بلکہ آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ اور دوسری بات، عیسائیوں پر ایک بڑا احسان قرآن کا یہ بھی ہے کہ یہودی ہمیشہ بی بی مریم کو گالیاں دیتے رہے، یہودی ہمیشہ الزام لگاتے رہے کہ مریم کے ہاں بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو گیا، غلط عورت تھی، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ یہودی گالیاں دیتے رہے اور عیسائی صفائی دیتے رہے، لیکن یہ احسان ہے قرآن کا ان پر بھی کہ بی بی مریم کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ پوری تفصیل اللہ نے قرآن میں بتائی۔ عیسائیوں کو تو یہ چاہیے کہ قرآن کا احسان ہمیشہ ماننا چاہیے۔ بی بی مریم کی طہارت قرآن نے بتائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بی بی مریم کے لیے ہم اپنی گردنیں ہمیشہ اسی طرح احترام میں جھکاتے ہیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔